بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فصل میں منصرف اور غیر منصرف کا بیان ہے۔ تو اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف وہ اسم ہے کہ جس میں منع صرف کے اسباب میں سے یعنی غیر منصرف کے اسباب میں سے کوئی سبب موجود نہ ہو اور اس پر تینوں حرکتیں ضمہ، فتح، کسرہ اور تنوین آتی ہو، جیسے زیدن۔ اب یہ منصرف ہے اس لیے کہ اس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہیں پایا جاتا اور اس پر زبر، زیر پیش، ضمہ، فتح، کسرہ اور تنوین سب آ جاتی ہیں۔ اور غیر منصرف وہ اسم ہے کہ جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو اور اس پر تنوین اور کسرہ نہ آتا ہو۔ غیر منصرف وہ اسم ہے کہ جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو اور اس پر تنوین اور کسرہ بھی آ جاتا ہو۔ تو اسم کی دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف وہ اسم ہے کہ جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو اور اس پر تینوں حرکتیں ضمہ، فتح، کسرہ اور تنوین آ جاتی ہو، جیسے زیدن۔ اب یہ منصرف ہے اس لیے کہ اس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب بھی نہیں پایا جاتا اور اس پر ضمہ، فتح، کسرہ اور تنوین آ جاتی ہے۔ غیر منصرف وہ اسم ہے کہ جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو اور اس پر تنوین اور کسرہ بھی آ جاتا ہو۔ اس کی مثالیں آگے آ جائیں گی غیر منصرف کی۔ درمیان میں ایک لفظ گزرا اسباب منع صرف یعنی غیر منصرف کے اسباب۔ اسباب منع صرف کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ وہ 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ یہ 9 منع صرف کے اسباب ہیں۔ ان کا مجموعہ اس شعر کے اندر بیان کیا گیا، ان دو شعروں کے اندر بیان کیا گیا ہے: عدل و وصف و تانیث و معرفۃ و عجمۃ ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدۃ من قبلها الف و وزن فعل وهذا القول تقریب۔ اس شعر میں ان تمام 9 کو بیان کیا گیا ہے: عدل و وصف و تانیث و معرفۃ و عجمۃ ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدۃ من قبلها الف و وزن فعل وهذا القول تقریب۔ اب یہ منع صرف کے اسباب تو 9 ہیں اور اب ہر ایک کی مثال بیان کی ہے کہ عمروں میں 2 سبب ہیں، نمبر 1 عدل اور نمبر 2 معرفہ۔ عمر غیر منصرف ہے اور اس میں غیر منصرف کے 2 سبب ہیں، عدل اور معرفہ۔ ثلاث میں غیر منصرف کے 2 سبب ہیں، وصف اور عدل۔ طلحہ میں 2 سبب ہیں، تانیث اور معرفہ۔ زینبوں میں غیر منصرف کے 2 سبب ہیں، معرفہ اور تانیث۔ ابراہیم میں غیر منصرف کے 2 سبب ہیں، عجمہ اور معرفہ۔ مساجد میں 2 سبب ہیں، جمع اور جمع منتہی الجموع۔ بالا بکہ اس میں بھی غیر منصرف کے 2 سبب ہیں، ترکیب اور معرفہ۔ احمدوں میں غیر منصرف کے 2 سبب ہیں، وزن فعل اور معرفہ۔ سکران میں غیر منصرف کے 2 سبب ہیں، الف نون زائدتان اور وصف۔ تو یہ غیر منصرف کی تمام مثالیں ہیں: عمر، ثلاث، طلحہ، زینب، ابراہیم، مساجد، بالبک، احمد اور سکران۔ ان میں غیر منصرف کے 2 سبب پائے جاتے ہیں۔ آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ عدل کہتے ہیں ایک اسم کا اپنے اصلی صیغہ سے دوسرے صیغہ میں چلے جانا۔ عدل کا مطلب ہے ایک اسم کا اپنے اصلی صیغہ سے دوسرے صیغہ میں چلے جانا۔ اور عدل کی 2 قسمیں ہیں، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی وہ ہے کہ جس میں واقعی کوئی اصل موجود ہو، اور عدل تقدیری کہتے ہیں کہ واقعی اصل موجود نہ ہو بلکہ مان لی گئی ہو کہ فلاں لفظ اس کی اصل ہے۔ عدل کی 2 قسمیں ہیں، عدل تحقیقی، عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی کہتے ہیں کہ جس کی واقعی کوئی اصل ہو، اور عدل تقدیری کہتے ہیں کہ واقعی کوئی اصل نہ ہو بلکہ صرف مان لی گئی ہو کہ فلاں لفظ اس کی اصل ہے۔ عدل تحقیقی کی مثال ثلاث۔ اب اس کے معنی ہے 3 3۔ اب اس کی واقعی اصل موجود ہے کہ وہ ہے ثلاثۃ و ثلاثۃ 3 3۔ عدل تحقیقی کی مثال ثلاث، اس کا معنی ہے 3 3۔ اب یہ عدل تحقیقی اس لیے ہے کہ واقعی اس کی اصل موجود ہے، کیونکہ جب اس کا معنی ہے 3 3 تو معلوم ہو گیا کہ اس کی اصل ثلاثۃ و ثلاثۃ ہے۔
اور عدل تقدیری کی مثال جیسے عمر، اب یہ غیر منصرف ہے لیکن اس میں غیر منصرف کا صرف ایک سبب پایا جاتا ہے یعنی معرفہ، دوسرے سبب کا ہونا ضروری ہے، تو صرف مان لیا گیا ہے کہ اس کی اصل عامر ہے، یہ معدول ہے عامر سے۔ عدل تقدیری کی مثال جیسے عمر، اب یہ غیر منصرف ہے لیکن اس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب معرفہ پایا جاتا ہے اور ایک سبب سے کوئی اسم غیر منصرف نہیں بن سکتا، تو بس صرف مان لیا گیا کہ اس میں عدل تقدیری ہے، یعنی اس کی اصل عامر ہے اور یہ عامر سے معدول ہے۔